نقوی صاحب جو ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب کے بہت عرصے سے بہت قریب ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ کراچی میں ملاقات کے دوران انہوں نے یہ کہا کہ بھائی میں جو باتیں آپ سے کر رہا ہوں یہ میں کل پبلکلی کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں چہرے بدلتے رہے ہیں، نظام نہیں بدلا۔ وہ یہ بھی تو بتا سکتے تھے اتنی تمام اختیارات ملنے کے باوجود میں کیوں ڈیلیور نہیں کر پا رہا، میں بطور وزیر داخلہ مجھ سے دہشت گردی کیوں قابو میں نہیں آ رہی۔ یعنی پاکستان اس وقت جو ہے وہ آلریڈی دہشت گردی کی لہر میں ہے۔ اس دہشت گردی کی لہر میں ہماری ریاست کی ترجیح دہشت گردی کا قلع کما ہے یا نئے یونٹس بنانا ہے۔ یہ ایک نیا پٹارا کھل گیا ہے۔ میرا ذاتی طور پر دیانتداری سے یہ خیال ہے کہ یہ وقت اس کے لیے مناسب نہیں تھا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دو ابصار۔ ناظرین، کافی کچھ چل رہا ہے جس پر ڈسکشن ہو سکتی ہے، لیکن اس ایپیسوڈ میں نصرت صاحب سے ہم اسپیسیفکلی جو محسن نقوی صاحب نے بیان دیا ہے اس پر بات کریں گے۔ ایسی اسٹیٹمنٹ دینا اور اس سے پھر پورے ملک میں ایک سینسیشنلائزیشن ہو گئی ہے، صحیح تھا غلط تھا، اس پر مختلف قسم کے تبصرے آ رہے ہیں، کیا کہنا چاہیے تھا، اس کے پیچھے وجوہات کیا تھیں، اور بات یہ ہے کہ اس طرح کی بات کرنا اور اس کے بعد اتنی بڑی خبر پھیل جانا، آخر اس کے پیچھے وجہ کیا تھی۔ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں ہمارے میڈیا میں، یہ وائرل بھی اسی لیے ہوتی ہیں خبریں، لیکن پاکستان کے بارے میں بات کرنا اور کہنا کہ مزید پروونسز کو مزید بنا لینا چاہیے اس ملک کو اور ہم چھوٹا کر لیں، آخر یہ سچ ہے، جھوٹ ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس ایپیسوڈ میں نصرت صاحب سے ہم یہی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ آخر ان کا انالیسز اور تبصرہ اس بارے میں کیا ہے، اور موونگ فارورڈ کیا اس کے امپلیکیشنز ہوں گے۔ آف کورس ہوں گے، کانسیکوینسز بھی ہوں گے، لیکن پھر ہم فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں اس حکومت کی، اسپیشلی اس بیان کے بعد، اور اوور آل ہمارے ملک کی اور اس قوم کی جو آلریڈی بہت سے مسائل کا شکار ہے۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ سر، ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں تو جو بات کی تھی کشمیر کی، میں نے سوچا تھا وہی کنٹینیو کریں گے، لیکن اب یہ بات ہو گئی ہے، رات سے آپ دیکھ رہے ہوں گے ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ اینڈ سر، ایز سمبڈی ہو ہیز بن ان دس فیلڈ فار سچ اے لانگ ٹائم، سر ایسی اسٹیٹمنٹ آنا، اس کے بہت نگیٹو امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں، بٹ آپ کا کیا خیال ہے کہ پھر آگے چل کے واٹ از دا وے گوئنگ فارورڈ؟ بھی نیگیٹو اور پازیٹیو کی بات تو خیر ایک بہت ہی ججمنٹل ہو جائے گی، لیکن ایک بھونچال تو آ گیا نا۔ دیکھیے کہ ایک صاحب جو ویسے سیاستدان نہیں ہے، ٹیکنیکلی وہ سیاست میں نہیں رہے، محسن نقوی صاحب، لیکن وہ ایک سسٹم میں آئے اور ان کو ان کے بارے میں یہ تاثر غلط یا صحیح بنیادوں پر ہے کہ جی وہ ہمارے ملک کے پولیٹیکل جو نقشے ہیں ان کو سیٹ کرنے والوں میں ان کی سوچ کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ کچھ لوگ یہاں تک بھی سوچتے ہیں کہ عموماً وہ ان کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی ان کے بڑے گہرے مراسم رہے۔ چودھری فیملی جس کا پنجاب کی پالیٹکس سے بڑا گہرا تعلق ہے، ان کے ساتھ ان کی رشتہ داری ہے۔ آصف علی زرداری صاحب نے آن ایئر کہا تھا کہ یہ تو میرا بچہ ہے۔ تو اب مجھے یہ علم نہیں ہے، کیونکہ آئی ایم ویری انٹریگڈ، یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اخبار میں تصویر آئی کہ یہ جو انہوں نے خطاب کیا ہے نقوی صاحب نے، اس سے ایک روز پہلے وہ آصف علی زرداری صاحب سے ملے، صدر پاکستان جو کہ دوسری مرتبہ صدر بنے ہیں اور اسی سسٹم اور اسی بندوبست کے ذریعے صدر بنے ہیں جس کی وجہ سے محسن نقوی صاحب پہلے آبادی کے اعتبار سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ تھے، جو اٹک سے رحیم یار خان تک پھیلا ہوا ہے، اور آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ پھر اس کے صدر بنے، اور اب وہ محسن نقوی صاحب، اور انہوں نے تاریخ بنائی ہے۔ وہ پہلے سیاستدان ہیں جو دوسری مرتبہ منتخب ہوتے ہیں صدر کے عہدے پر۔ سوال اٹھتا ہے کہ ایک صاحب جنہوں نے آپ کو پبلکلی یہ کہا ہوا ہے کہ محسن نقوی تو میرا بچہ ہے،
اچھا، اور نقوی صاحب جو ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب کے بہت عرصے سے بہت قریب ہیں، میں ان کی قربت کا عینی شاہد ہوں. آئی ایم جینوئنلی انٹریگڈ کہ کیا آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ کراچی میں ملاقات کے دوران ان کے گھر انہوں نے یہ کہا کہ بھائی میں جو باتیں آپ سے کر رہا ہوں یہ میں کل پبلکلی کر رہا ہوں. آئی ایم ویری ویری کیوریس اینڈ کین. سر مطلب اس وقت اگر انہیں بات کی کہ یہ باتیں میں پبلک کر دوں گا. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کیا کہ وہ اتنے زیادہ کنونسڈ ہیں اور ان کی آصف صاحب سے اتنی قربت بھی ہے تو کیا زیادہ بہتر نہ ہوتا کہ وہ اپنے پرانے تعلقات کا، اپنی قربت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جناب صدر کو کنونس کرتے، پرسویٹ کرتے کہ سر جو میں باتیں کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ یا جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ سر آپ بھی تو آخر اس سسٹم کا حصہ ہیں اتنے عرصے سے، آپ نے جیلیں بھی گزاری 11 برس کی، آپ کی جو ہے وہ اہلیہ سرعام شہید ہوئیں، تو آپ دوسری مرتبہ صدر بھی بن گئے ہیں، اور آپ نے جب صدر بنے تھے 2008 میں تو اس وقت صدر کے پاس وہ اختیارات تھے، کامل اختیارات جو تقریباً صدارتی نظام میں ہوتے ہیں. مثلاً وہ عوام کی منتخب کردہ اسمبلی کو آرٹیکل 58(2) کے اطلاع کے تحت گھر بھیج سکتے تھے. جیسے غلام اسحاق خان صاحب نے 2 حکومتوں کو گھر بھیجا، فاروق لقاری صاحب جن کو خود پیپلز پارٹی نے منتخب کیا تھا انہوں نے اپنی ہی جماعت کی حکومت کو ڈسمس کیا. تو سر آپ سے زیادہ آپ نے لیکن بضد رہے، آپ نے کہا کہ مجھے وہ اختیارات نہیں چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ یہ اختیارات پارلیمان کو منتقل ہو جائیں. پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ کو نے نہیں بھی وہ پریزیڈینشیل فارم نہیں تھا، وہ بھی ایک قسم کا آدھا تیتر آدھا بٹیر تھا کہ قومی اسمبلی تھی بھی لیکن عوام کی منتخب کردہ نمائندہ اسمبلی کو جو ہے وہ یعنی صدر اپنی ڈسکریشن میں آرٹیکل 58(2) کے تحت گھر بھیج سکتا تھا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ سر آپ کی میری اتنی قربت ہے، میں آپ کا بچہ ہوں. آپ واقعی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں کہ کیا وہ سسٹم جس نے آپ کو بہت تکلیف بھی پہنچائی، آپ کو جیلیں بھی پہنچائیں، لیکن آپ کو اتنا مقام بھی دیا کہ آپ 2 مرتبہ اس ملک کے صدر بنے، کیا وہ واقعی ڈیلیور کر رہا ہے؟ تو سر اگر نہیں کر رہا تو آپ کیوں نہیں پبلک کے سامنے کہتے کہ بھائی یہ سسٹم ڈیلیوریبل نہیں ہے، اس کو بدلنا ہو. ایز پریزیڈنٹ سر وہ کہیں یہ بات، اگر وہ یہ بات کرتے تو ایک بہت بڑا وزن آ جاتا. دوسری بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ نقوی صاحب نے ان تمام خیالات کا اچھا میں ذاتی طور پر سب سے پہلے یہ بات میں ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ میں خود بہت ساری زندگی میں جمہوریت 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 کا ماتم کرتا رہا ہوں، لیکن میں عمر کے آخری حصے میں بہت مایوس ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں چہرے بدلتے رہے ہیں، نظام نہیں بدلا. لیکن یہ میری نصرت جاوید کی سوچ ہے. وہی چیز چلتی آ رہی ہے ٹھیک، ہر حکومت. تو ایک حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری سوچ کی نمائندگی کی ہے نقوی صاحب نے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود بھی تو اسی سسٹم کا جو ڈیلیور نہیں کر پایا. پہلے وہ پنجاب کے طاقتور ترین وزیر اعلیٰ رہے، اب وہ طاقتور ترین جو ہے وہ وزیر داخلہ ہے. وہ بھی اسی سسٹم کا حصہ ہی ہیں سر. تو اتنا عرصہ رہنے کے بعد وہ یہ بھی تو بتا سکتے تھے،
وہ تقریر کرتے ہوئے کہ یار مجھے اتنی تمام اختیارات ملنے کے باوجود میں کیوں ڈیلیور نہیں کر پا رہا، میں بطور وزیر داخلہ مجھ سے دہشت گردی کیوں قابو میں نہیں آ رہی، مثال کے طور پر۔ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے جو فورم چنا وہ فورم تھا بزنس مین کا، کاروباری طبقہ۔ اب کاروباری طبقہ جو ہے وہاں پر آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر آپ یہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ وہاں جو کاروباری حضرات لوگ موجود تھے، جو صنعت کار موجود تھے، وہ تو نیک نیتی سے اس ملک کو سنوارنا چاہتے ہیں، پورا ٹیکس ادا کرتے ہیں، بیرون ملک انہوں نے کوئی جائیدادیں نہیں خرید رکھی، یہیں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو مواقع نہیں مل رہے۔ بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں صنعت کار جو ہیں چند مستثنیات کو چھوڑ کر ایک مافیا کی صورت اختیار کر چکے ہیں، تو ان کے سامنے بیٹھ کر اس ملک کو سنوارنے کی جب بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر خلق خدا کے لیے کسی کے سینے کا دل دھڑکتا ہے تو وہ انڈسٹریلسٹ کا دھڑکتا ہے، باقی کا تو نہیں۔ تو یہ تو ذرا آئرونک بات ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں نا، تو وہ انہوں نے ایک غلط فورم چنا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ سینٹ کے رکن ہیں، قومی اسمبلی کے رکن ہیں، یہی پارلیمان ایک طرف اتنی طاقتور ہے کہ وہ آئین کو بدل دیتی ہے اور اس کے سٹرکچر میں بنیادی تبدیلیاں لائی جاتی ہیں 26ویں اور 27ویں ترمیم کے ذریعے۔ آپ وہیں پہ کھڑے ہو کے ایک دن کہہ سکتے تھے جناب اسپیکر میں اپنے کچھ خیالات کا اظہار کرنا چاہ رہا ہوں، میں اپنے ساتھیوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یعنی وہ تمام باتیں جو انہوں نے وہاں کہیں بزنس مین کے فورم میں، اگر وہی باتیں وہ اس پارلیمان کو کہتے جس کی طرف سے جب کوئی ہوتا ہے، اب جیسے ہی عدالت میں کوئی مسئلہ جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی پارلیمان نے فیصلہ کر دیا، ہم اس میں اب مداخلت نہیں کر سکتے، تو اسی ادارے کو آپ وقت دے سکتے تھے کہ میں اپنے تمام ساتھیوں سے یہ بات جو 1985 کی دہائی سے کئی بار اسمبلیوں میں آتے جاتے رہے ہیں، میں ان سب سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی آئیے اپنے گریبانوں میں دیکھیں کیا واقعی ہم لوگوں نے جو آئین اور جو قانون بنا رکھا ہے وہ ڈیلیور کر رہا ہے۔ آپ بزنس مین تو پھر سے بات اگر کر رہے ہیں تو کیا ہی کر سکتے ہیں۔ ان کی بات کو وہیں پر ایک بہترین ڈسکشن شروع ہو سکتی تھی اور وہ بہتر طریقے سے اور وہ پازیٹیو وے میں ہی ہوتی۔ ہوتی۔ ٹھیک ہے تھوڑا بہت ہنگامہ شور شرابہ ہوتا، لیکن اگر اپنا یہ کیس اسی طرح پریزنٹ کرتے تو میں اور آپ لوگ جو ہیں ان کی تقریر کے دوران ہنگامہ آرائی کرنے والوں کی مذمت کر رہے ہوتے اس وقت، کہ ایٹ لیسٹ انہیں بات یہ کہتے کہ یار ٹھیک ہے نقوی صاحب کی بہت ساری باتیں یعنی اس کے اندر مثال جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کی مایوسی کو کے حوالے سے مجھے کئی بار محسوس ہوا کہ انہوں نے جیسے میرے جذبات ظاہر کر دیے، لیکن مثال کے طور پر وہ چھوٹے انتظامی یونٹس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں وہ ڈیولوشن کا سسٹم آیا تھا، ضلعی ناظم بنے تھے جن میں سے ایک کل وہاں موجود تھے میاں عامر صاحب لاہور کے جو ضلعی ناظم رہے۔ کیا وہ چھوٹے یونٹس نے ان تک ڈیوالو ہو کے باہر نے ڈیلیور کیا؟ کراچی میں جو یہی ڈیولیوشن آف پاور تھا اس نے تو بوری بند لاشوں کا کلچر متعارف کروایا۔ سیکنڈ بات یہ کہ ایک طرف ہم رو رہے ہیں کہ اس ملک میں خزانہ خالی ہے اور ہمیں ادھار لینا پڑتا ہے، دوسری طرف اگر ہم نئے صوبے بنائیں گے، مزید صوبے بنائیں گے تو ان کے گورنر، ان کی تنخواہیں، ان کے صوبائی وزیر اعلیٰ، ان کی صوبائی اسمبلیاں، ان کی انتظامیہ، ان کے سیکریٹریٹ،
سر مزید مس مینجمنٹ والی بات ہے یہ تو. نہیں، مزید مینجمنٹ سے کہیں زیادہ واقعہ یہ ہے کہ فنڈز کہاں سے آئیں گے. کیا پھر ہم کسی سے مانگیں گے، مزید ادھار لیں گے کہ جی ہم چونکہ اپنا سسٹم ریسیٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم مزید صوبے بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں برائے مہربانی جو ہے وہ اتنا قرضہ دیجیے تاکہ ہم یہ مزید صوبے بنا سکیں، مثال کے طور پر. جی آگے کا کچھ تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، جیسے پتہ ہے کہ کچھ چیزیں بہت سینسٹیو ہیں یہاں پر، بدقسمتی یا خوش قسمتی آپ کچھ کہہ لیں، پاکستان کا قیام جو ہے وہ 1947 میں آیا تھا، لیکن اس سے پہلے لوگوں کی ایک صوبائی شناخت بھی موجود تھی، جس کو قومیت کے ساتھ لوگ کنفیوز بھی کرتے ہیں یا قومیت کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. لک ایٹ اٹ وٹ ایور وے. وہ اپنی اس تاریخی شناخت کو، مطلب کہ کیا پشتون وڈ بی ولنگ ٹو لوز ہز، جتنا بڑی خیبر پختونخوا جی، ول ہی بی ولنگ ٹو کہ جی ول ہی اور شی کبھی میں اس کو ابینڈن کر دوں. سندھ اس معاملے میں بہت سینسٹیو رہا ہے. تو آلریڈی وی آر ہیونگ سو مینی ایشوز. کیا ہم ایک اور قضیہ تو نہیں بھڑکا دیں گے اس موقع پر؟ سر مزید پروونسز بنا کے تو اس وجہ سے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس وقت آلریڈی دیکھیے نا، ایک آزاد کشمیر میں مسئلہ چل رہا تھا، اس کی الیکشنز کے حوالے سے جو ہم بعد میں بات کریں گے، ایک قضیہ کھڑا ہو گیا اور اس میں ہم نے ایک اور بحث سٹارٹ ہو گئی. یس سر. اور پلس یعنی پاکستان اس وقت جو ہے وہ آلریڈی دہشت گردی کی لہر میں ہے. اس دہشت گردی کی لہر میں ہماری ریاست کی ترجیح کیا دہشت گردی کا قلع کما ہے یا نئے یونٹس بنانا ہے؟ ایز وزیر داخلہ ان کو تو یہ بات ایڈریس کرنی چاہیے. سر آلریڈی سچویشن جو سامنے ہے، میں اس میں اب یہ اس بات پر ہرگز میں نے آپ کو بتایا، میں ان کی بہت ساری باتوں سے میں یعنی کہ اتفاق کرنے کو مجبور ہوں. بہرحال یہ موجودہ جو حکومتی بندوبست ہے یہ 2024 کی فروری سے شروع نہیں ہوا ہے، یہ اپریل 2022 سے متعارف ہوا ہے. تو آج 4 سال گزر جانے کے بعد اگر یہ فیل گڈ فیکٹر جنریٹ نہیں کر پا رہا، لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ نہیں لا سکا، دلوں میں امید نہیں جگا پایا، تو سم تھنگ از سرٹنلی رانگ سم ویئر. یہ سلوشن نہیں ہے جس کا علاج ڈھونڈنا پڑے. تو اس کا علاج ڈھونڈنے کا وہ فورم جب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس کے ذریعے 27ویں اور 26ویں ترمیم کر کے جو آپ کی راہ میں روڑے اٹکا رہے ہوتے ہیں، جو آپ کے خیال میں جو ججز ذرا سسٹم سے بالا تر ہو رہے تھے، ان کے پر تو کاٹ لیتے ہیں. آپ اور قوانین بھی اسی پارلیمان سے بنا لیتے ہیں کہ جی صحافی بہت بکواس کرتے ہیں، تو آپ وہیں پر بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ آئیے ایک کھلی بحث کرے، سارے اپنی پارٹی قیادت اور اپنی پارٹی کے نظریے سے بالا تر ہو کر یہ جو میں نے باتیں کی ہیں ان کے بارے میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں، تاکہ عوام بھی اس کو سنیں. یہ براہ راست ٹی وی پر نشریات ہوں ان کی تمام، اور دین لیٹس تھنک اباؤٹ اٹ. تو وہ زیادہ بہتر نہ ہوتا. یہ ورڈ یوز کرنا کلیپس کا، کہ یہ سسٹم کلیپس کر گیا تو اس کو دوبارہ سے جوڑنے کی ضرورت ہے ٹکڑوں ہے. تو وہ بہرحال سخت لفظ تھے، سب کچھ تھا، لیکن پھر بعد میں سلوشن بھی تو ڈھونڈنے ہیں نا. انہوں نے تو خود سلوشن بنا دیا، لیکن ایسا تو نہیں ہے نا کوئی. دیکھیے برا نہ مانی، میرے کو ذاتی ان کے ساتھ کافی، وہ ایرسٹوٹل تو نہیں ہے، وہ پلیٹو تو نہیں ہے جس نے جمہوریہ لکھی تھی. تو سلوشن ایک آپ کے ذہن میں آیا ہے نا. اور سر اس کی ایگزیکیوشن کیا اتنی سمپل ہے؟ لیکن کیا وہ واقعی آپ
الٹیمیٹ یعنی کہ کیا آپ کے پاس آپ کا سولوشن یہ تو آپ کے ذہن میں آیا ہے نا کہ یہ بیسٹ طریقہ ہے. سوال یہ ہے کہ کیا میں بھی اس کو سمجھتا ہوں یا نہیں, آپ بھی سمجھتے ہو یا نہیں. اور سب سے بڑی بات وہ خلق خدا جس کے لیے کرنا ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ واقعی یار چھوٹے یونٹ بنا دے تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. کیا وہ واقعی لیپ ٹاپ نہیں لینا چاہتا؟ اچھا کیا نوجوانوں کو میرٹ پہ نوکری نہیں مل رہی؟ تو اگر نہیں مل رہی تو وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں دوسرے ملکوں میں, تو چھوٹے انتظامی یونٹ بنانے سے کیسے مثلا ایک بچہ جو ہے وہ جب MBA کرتا ہے اور وہ اس کو اسٹوڈنٹ کا ویزا 2 سال کے لیے کام کرنے کا ہوتا ہے, وہ پریفر کرتا ہے کہ میں کسی طرح جگاڑ لگا کے وہیں ٹک جاؤں. کیا اس کا چھوٹے انتظامی یونٹ بنانے سے واقعی تعلق ہے یا ایشو از سم ویئر ایلس؟ تو اس طرح مثلاً یہ کہ نہایت عزت اور احترام کے ساتھ میں جیسے بتا رہا ہوں کہ یہ کہہ دینا کہ جی بالکل انہوں نے یہ کہنا کہ جی نہیں تھنگز آر سو ہنکی ڈوری, یہ کیا مایوسی پھیلا رہے ہیں. اور مایوسی پھیلانے کا الزام تو ہم کم وقت صحافیوں پہ لگتا تھا کہ یہ لوگوں کے دلوں میں مایوسی پھیلاتے ہیں. ہائیبرڈ رجیم کی بات نہیں کرتے, لوگوں کے ایشوز ہائی لائٹ نہیں کرتے. نہیں سرکار ہمارے اوپر یہی نا کبھی ان کو ذرا تھوڑا سا قابو میں رکھیں, اوقات سے باہر نکل جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا بھائی تباہی بک کے لوگوں کے دلوں میں مایوسی پھیلاتے ہیں. تو اس کے لیے مختلف قوانین متعارف کروائے گئے ہیں. اب تو مایوسی آپ پھیلا رہے ہیں, میں تو نہیں پھیلا رہا ہوں. اب تو سر صحافیوں کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. نہیں خیر وہ تو لاس تو موجود ہے, ان کو تو وہ پریولیج حاصل ہے, وہ مجھے اور آپ کو تو نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیا پٹارا کھل گیا ہے, اور میرا ذاتی طور پر دیانتداری سے یہ خیال ہے کہ یہ وقت اس کے لیے مناسب نہیں تھا. جو سر آلریڈی اتنا کچھ بیک اینڈ پہ چل رہا ہے اور وہ معاملات حل ہو نہیں رہے, یہ وقت مناسب نہیں تھا. اور دوسرا فورم شاید مختلف ہونا چاہیے تھا, اور ہو سکتا ہے کہ اگر واقعی ہے تو یہ وہ لوگ جو اس سسٹم کا حصہ رہے ہیں بہتر ہوتا جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں وہ گفتگو کرتے, اس کے صدر صاحب خطاب کرتے, شہباز شریف صاحب کہتے کہ جی میں تو اکتا گیا ہوں 14 گھنٹے کام کر کے, بٹ اٹس ناٹ ڈیلیورنگ, سو لیٹس سٹ ٹوگیدر, لیٹس فائنڈ آؤٹ نیو مینس. وہ کو موٹیویٹ کریں. تو اس وقت تو یہ ہوتا ہے کہ یہ کانسیپٹ ہے کہ فیڈرل کیبنٹ آئین کے مطابق سب کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. اس کا ایک عام ترین وزیر کہہ رہا ہے یہ سسٹم ہی ڈیلیور نہیں کر رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ دا ہول فیڈرل کیبنٹ بلیوز دا سیم اور نو. یہ بھی سر اٹس اے پوائنٹ ٹو پونڈر کہ باقی سب بھی یہی سوچتے ہیں. اس میں بہت سارے مختلف اینگلز ہیں سر. It has triggered a lot of questions. مجھے صرف یہ ہے کہ یہ کل کا دن مناسب نہیں تھا. آلریڈی ہمارے یہاں پیٹرول کی قیمتیں خلیج کی جنگ کی وجہ سے لوگوں میں بے یقینی پھیلی ہوئی ہے, سر لوگوں میں غصہ ہے, فرسٹریشن ہے. پھر یہ کہ سب کے ہوتے ہوئے ہینڈز اٹھ کے جی یہ کام نہیں کر رہا تو آپ کچھ کر, تب آپ کیا کوئی نیا نظام تو سوچیں. اس سے میرا خیال ہے کہ یعنی فورم مناسب نہیں تھا اور دن مناسب نہیں تھا, تھوڑے دیر انتظار کر لیتے. بٹ سر آئی تھنک ہم اس ایپیسوڈ کو اس بات پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ فورم بھی مناسب نہیں تھا اور وقت بھی نہیں. آئی تھنک تھوڑا آپ کو کیئرفل ہونا پڑتا ہے کہ آپ کب کون سی بات کر رہے ہیں. تو یہ وقت بھی مناسب نہیں تھا بیکاز آلریڈی بہت مسئلے چل رہے جو ہم پھر اگلی ایپیسوڈ میں بھی ڈسکس کریں گے. بٹ ایز آلویز سر ناٹ اے ویری گڈ نوٹ پروگرام ختم کرنے کے لیے. ناظرین بات وہی ہے کہ جب آپ حکومت کے اسپوکس پرسن ہوتے ہیں ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, کب کیا بات ہو رہی ہے اور کیسے ہو رہی ہے. اب یہ بات ہو تو گئی ہے لیکن ایز آلویز امپلیکیشنس کوئی بہت اچھے اس کے نظر نہیں آ رہے فیوچر میں. اس پروگرام میں تو ہم نے ایک اینگل اور 2-3 مختلف قسم کے اینگلس بھی ڈسکس کیے ہیں, لیکن فیوچر میں کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں صرف اس ایک اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے, یہ پھر ہم وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار, ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.